السلام علیکم۔ لیکچر 13 اسلامیات لازمی تھرڈ ایئر، ہم دیکھ رہے تھے احادیث مبارکہ۔ آج ہماری حدیث 21 ہر فرد رائی اور نگران ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم رائن، خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نگران ہے اور رعایا کون سی ہے، یہ حدیث کا اگلا جو ٹکڑا ہم پڑھیں گے اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گی بات۔ مثلاً فل امام، مثال دیا، فل امام جو امام ہے نا، الذی علی الناس رائن، وہ لوگوں پر نگران ہے۔ امام، لیڈر، ہیڈ، حکمران، یہ لوگوں پر نگران ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے نا نگرانی کرنے کی، دیکھ بھال، لک آفٹر کرنے کی اپنی عوام کی۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا، یعنی اس کی جو رعایا، اس کے انڈر لوگ آتے ہیں، ایک ہیڈ کے انڈر جو لوگ آتے ہیں، ایک سربراہ مملکت کے انڈر جو لوگ آتے ہیں، وہ اس کے بارے میں اس سے اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ الرَّاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، یعنی اس کے گھر میں اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہ ان کا نگران ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی جو اس کے بیوی بچے ہیں وہ اصل میں اس کی رعایا ہے، اس کے انڈر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، لک آفٹر کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی نگران ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس عورت سے پوچھا جائے گا۔ اب مزید ڈیٹیل ہم تشریح میں دیکھتے ہیں۔ وَعَبْدُ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ، اور ایک غلام جو ہے، جسے نوکر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آقا کے مال کے اوپر نگران ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس وہ امانت ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا فکلکم رائن، آگارو تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگران ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اب دیکھ لیں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں جس میں بتایا کہ ہر شخص کو ایک دائرہ کار دیا ہوا ہے، وہ اپنے دائرے کار کے اندر، اپنے سرکل کے اندر ذمہ دار بھی ہے، اس کو ڈیوٹیز سونپی دی گئی ہیں، اور جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ لہٰذا اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہر ایک کو یہاں پہ نگران ٹھہرا دیا گیا اپنے اپنے سرکل میں، چھوٹے سرکل سے لے کر مملکت کے بڑے سرکل تک آپ چلے جائیں، ہر بندہ نگران ہے۔ جب ہر بندہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور جب وہ اپنی ڈیوٹیز کو خدا خوفی کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ کو سامنے حاضر ناظر رکھ کر ادا کرے گا، تو ظاہری بات ہے دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ بات وہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ایک حدیث کو اٹھا لینا اور اپنے عمل کے اندر لے آئیں تو یقین کیجئے کہ معاشرہ جنت بن جائے، جنت کی تصویر پیش کرنا شروع ہو جائے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حاکم، اس کے بارے میں کہ رعایا کا نگران ہے، رعایا کا باپ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ رعایا میں سب سے بڑھ کر عدل انصاف کا معاملہ کرے گا، اخوت مساوات کا چلن عام کرے گا، معاشرتی اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کرے گا، اونچ نیچ کا خاتمہ کرے گا، جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرے گا، اور پھر ظاہر بات ہے ان کے لیے روزی روٹی کے ذرائع پیدا کرنے کا بندوبست کرے گا، اور وہ اس کے حوالے سے اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور اپنی اس رعایا مخلوق کے بارے میں بھی جواب دہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک حاکم یا ایک ہیڈ کا اپنی رعایا کے ساتھ تعلق باپ اور بچوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہوتا ہے نا، اور ہمیشہ وہ ان کے لیے بھلائی سوچتا ہے، ان کے لیے خیر سوچتا ہے، اسی طرح کے حاکموں کے لیے، حکمرانوں، لیڈروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشخبریاں دی ہیں، جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی حکمران کو اپنی رعایا کا خیال ہی نہیں ہے،
نہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتا ہے، نہ انہیں غربت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرتا ہے، بس وہ کھا رہے ہیں، ملک کو چون رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ تو ایسے حکمران جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنے ایک گورنر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بولنے والے چپ ہو جاتے ہیں، کھیلنے والے رک جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسے معزول کر دیا اور کہا کہ تو اپنے اہل خانہ پر شفقت نہیں کرتا تو پھر امت محمدیہ پر کیسے شفقت کرے گا؟ اور پھر ان کو اپنی حکومتی ذمہ داریوں کا اتنا احساس رہتا تھا، وہ اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، اور وہ کہتے تھے، ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی ظلم سے مارا جائے گا تو اللہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں باس پرس کریں گے۔ اور یہ ذمہ داری تھی کہ جو ان کو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر علاقوں میں، گلی محلوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں، کہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، فرات اب کتنا دور علاقہ تھا وہاں سے۔ تو یہ خلفۂ راشدین نے اپنی حکومت کو کتنے خوبصورت طریقے سے، دیانت سے، خدا خوفی کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ سمجھایا، اور ہمیشہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ نے ان کو امانت دی ہے اور یہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور قیامت کے دن تو ہمارا بوجھ کسی اور نے نہیں اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکمرانوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کتنا کرسی کے پیچھے لڑائی ہوتی ہے، کس قدر سازشیں ہوتی ہیں، کس قدر قتل و غارت ہوتی ہے، کس قدر ناجائز ذرائع حاصل کیے جاتے ہیں، کہ جیسے کوئی کرسی جو ہے نا وہ بہت بڑا کوئی انعام ہے، گفٹ ہے۔ حالانکہ کرسی کا ملنا، اقتدار کا ملنا، اگر کوئی سمجھے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، کہ آج ہم نے لے تو لی یہ ذمہ داری، کل کو ہم اللہ کے سامنے اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن ہم اس کی طرف تو دیکھتے ہی نا، آخرت تو بھولی ہوئی ہے، اللہ کو ذہن سے نکالا ہے۔ ہمیں کرسی کی ظاہری اٹریکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی آڑ میں ملنے والے دنیا کے حقیر فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ حقیر فائدے چاہے ایک بندے کے لیے ایسے ہوں کہ پوری علاقے کی مال و دولت اس کے قبضے میں آ جائے، اللہ کی نظر میں وہ بالکل حقیر فائدے ہیں۔ تو کاش ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو زندگی سنور جائے۔ اب خاندان کا سربراہ، ظاہری بات ہے وہ اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، کس حوالے سے؟ معاشی ضروریات پوری کرے گا، ان کی دینی تعلیم تربیت کرے گا، پھر ان کے اندر اخلاق کا تحفظ دیکھے گا، بیوی سے حسن سلوک کرے گا، بچوں میں مساوات ہوگی، اچھا نمونہ خود بھی پیش کرے گا، اپنی فیملی کو بھی اچھے انسان، اچھے مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ وہ کرے گا، کوشش کرے گا، ایک فرد، ایک شوہر اپنی فیملی کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ گھر، پورے معاشرے کے اندر اس طرح کے جب گھر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، ہر ایک اپنے اپنے یونٹ کے اندر، تو وہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر سربراہ حکومت خاندان کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اس کے بچے اچھے ہوں گے، جب بوڑھا ہوگا تو وہی بچے اس کی پھر خدمت کریں گے۔ اور جب بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے حقوق کی انشورنس کروا رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس نیت سے کرنی نہیں چاہیے۔ نیت تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے میرے پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے، مجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، کل کو میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں، نہیں پوچھتے، پوچھیں گے ویل اینڈ گڈ، ایک بندے کے لیے شکر گزاری کا امتحان اور بڑھ جائے گا، نہیں پوچھیں گے تو صبر کرنا ہے۔ بچوں کو جتا جتا کے احسان کہ دیکھو میں نے تمہاری لک آفٹر کی، دیکھو میں نے تمہیں کھلایا پلایا، میں نے تمہارے لیے خون پسینہ ایک کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یہ ہر وقت بچوں کو جتانا یہ بالکل بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو اپنی نیکی ضائع کرنے والی بات ہے۔ پھر عورت بھی بطور سربراہ کیسے ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ گھر میں ایک مرد ہی ساری ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، عورت اس کی وزیر کی حیثیت سے اس کی مددگار ہوتی ہے، شوہر باہر جاتا ہے، کما کے لاتا ہے، زیادہ ٹائم گھر پہ نہیں ہوتا، پیچھے سے عورت نے ہی گھر میں رہنا ہوتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کے گھر کی، اس کے مال کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت، کہ چیزیں ضائع نہ ہو، چیزیں ٹوٹے پوٹے نہیں، چیزیں خراب نہ ہوں، چیزوں کے بارے میں غفلت کا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ کوئی آئے اور جس کا دل چاہے جو مرضی اٹھا کے لے جائے۔ پھر بچوں کے اخلاق کی نگہداشت اس نے کرنی ہے، اخراجات میں کفایت شاری کرنی ہے، سلیقہ شعاری ہونی ہے، ساری چیزیں اس نے کرنی ہے، کیونکہ اس کی گود اولین درسگاہ ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ اولاد تبھی اچھی تربیت کی وجہ سے ہی وہ جنت پائے گی، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔
پھر قرآن میں آیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اچھی عورتیں وہ ہیں جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، خامند کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور مال اور عزت کے ساتھ ساتھ شوہر کی رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یاد رکھیے کہ شوہر بیوی کے رازوں کا امین ہے اور بیوی شوہر کے رازوں کی امین ہے۔ ایک دوسرے کی خوبی خامیاں شوہر اور بیوی کے اوپر بہت کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں ان خوبیوں اور خامیوں کی امین ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے رہیں یا بیویاں اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے رہیں، یہ بھی ایک غلط چیز آ جاتی ہے۔ پھر ملازم کی ذمہ داری، اب ملازم اور خادم بعض لوگ سمجھتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے اور پوری دیانتداری سے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اپنے مالک، اگر مالک اسے خرید و فروخت کے لیے کوئی رقم دیتا ہے تو اسے خرید و فروخت میں دیانت اور حسن تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس میں ظاہری بات ہے خیانت کرتا ہے یا تساہل یعنی غفلت سے کام لیتا ہے، سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو وہ مالک اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ گویا یہ جو ذمہ داری اور احساس فرض کا دائرہ ہے نا، پورے معاشرے کو محیط ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر فرد اپنے اپنے دائرے میں بندھا ہوا ہے، اس نے اپنے فرض ادا کرنا ہے۔ جب وہ کرے گا دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے۔ ایسے ہی اپنے فرائض کی ادائیگی اپنے حقوق کی انشورنس ہے، اور یہی اسلام کا نظام کا جو ہے نا وہ کمال ہے۔ مغربی نظام حقوق پر زور دیتا ہے، اور چونکہ ہم نے بھی مغرب کی طرف ہی دیکھا ہوا ہے، لہٰذا اپنے فرائض کو ہم نے بھول دیا ہے۔ حقوق کا مطالبہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرا حق میرا حق، میں اپنا حق لے کر رہوں گی، فلاں نے میرا حق نہیں دیا، اس نے میرا حق کیوں دیا، وہ رونا دھونا، ٹینشن، چیخم دھاڑم، ڈپریشن، اطمینان ختم ہو گیا گھروں سے، معاشرے سے۔ ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پھر رسول حق نے فرمایا کہ ہو تم سب کے سب رائی، خدا پوچھے گا ہر رائی سے حال اس کی ریت کا۔ اللہ ہمیں توفیق دیں۔ حدیث نمبر 22، ختم نبوت، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی میری مثال، و مثل الانبیاء اور انبیاء کی مثال، کمثل قصری ایک محل کی مانند ہے، اوسنا بنیانہ جس کو خوبصورت طریقے سے بنایا گیا، توری کمن موضع لبنۃ اس کے اندر جب وہ محل بنایا گیا بڑا خوبصورت بنایا گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، فطاف بہ النظار اور لوگ آتے ہیں چکر لگاتے ہیں اس کے ارد گرد، یتعجبون من حسن بنائہ لوگ آتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں اور وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اس قدر خوبصورت بلڈنگ، اتنا پیارا محل، اتنی خوبصورت عمارت، الا موضع تلک اللبن، ہاں وہ کہتے ہیں یہ کیوں، یہ جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی اینٹ کی، بھئی اتنا پیارا محل ایک جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، فکنت انا سددت موضع لبنا لہٰذا میں نے وہ جگہ اینٹ کی ہے پر کی، ختمہ بی البنیانو مجھ پر یہ عمارت مکمل ہو گئی، وہ ختمہ بی الرسل اور میرے اوپر رسالت ختم ہو گئی، یعنی وہ اس محل کی اینٹ آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے محل کی وہ عمارت مکمل ہو گئی، گویا مجھ پہ رسالت مکمل ہو گئی، یعنی انبیاء کرام تشریف لائے، اسلام کا ایک بہت شاندار محل تعمیر ہوا، میرے آنے کی کمی تھی، میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ تو فی روایت ایک اور حدیث کے اندر روایت ہے، فَأَنَا اللَّبِنَةُ اور میں ہوں وہ اینٹ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ اور میں خاتم النبیین ہوں۔ پیچھے جب ہم نے آیات شروع کی تھی تو وہاں ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں چیزیں پڑھی تھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اگر آپ کو یاد ہو، اس کی تشریح وہاں لے کے جائیں گے، اس کی تشریح یہاں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 23، فضائل صحابہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمرہ اور ان میں احکام الہیہ میں سب سے سخت تر، یعنی بہت اسٹرکٹ کہ وہ کسی صورت میں ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے نہ ہونے دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، واصدقہم حیاء عثمان اور ان میں سے بہت سچے اور حیادار حضرت عثمان، واقداہم علی اور ان میں سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وافرزہم زید بن ثابت اور ان میں جو وراثت کے سب سے بڑے عالم ہیں زید بن ثابت ہیں، وَأَقْرَأَهُمْ أُبَيُّ بن کعب اور ان میں سب سے بڑے قاری ابو بن کعب ہیں، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اور ان میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ
معاذ بن جبل ہیں۔ بِلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِینٌ، ہر امت کے اندر ایک امانت دار ہوتا ہے۔ وہ امین هذه الامتی ابو عبیدہ بن جراح، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے جو آپ کے صحابی ہیں ان میں سے ایک ایک کی امتیازی خوبی اگرچہ باقیوں کی بھی تھی، لیکن یہاں پہ جید صحابہ کی آپ نے مثالیں دی۔ ابو بکر کو دیکھیے ہم، ان کا ایمان، تقوی، عزم، استقلال، خدمت خلق، سخاوت، تمام صحابہ میں وہ ممتاز ہے، نمبر ون آپ کہیں گے۔ ہجرت مدینہ آپ کو معلوم ہے ہوئی، آپ کے یار غار تھے، اپنی جان خطرے میں ڈالی، آپ کی حفاظت کی۔ آپ نے کہا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جن کا احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا۔ اسی لیے آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے رحیم ہونے کی مثال غزوہ بدر کے موقع پہ آپ نے قیدیوں کی رہائی کا مشورہ دیا، آپ نے قیدیوں کی رہائی کا مشورہ دیا اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ کہا کہ فدیہ لے کر انہیں قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے ان کی رائے پر عمل کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل کیا، اور حضرت بکر جو ہیں انہوں نے بہت سے مسلمان غلاموں کو منہ مانگے دام دے کر آزاد کرایا۔ ان میں حضرت بلال حبشی بھی ہے۔ جب انہیں آزاد کیا نا منہ مانگی قیمت دے کر، تو کفار حیران رہ گئے کہ شاید حضرت ابوبکر کی اور حضرت بلال کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ مانگنے والے نے صحیح دام نہ مانگے، ورنہ بلال کے بدلے میں جو رقم ادا ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی بنا پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا معراج النبی کی تصدیق بھی انہوں نے کی، صدیق کا لقب پایا۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور ان کی اتنی خدمات ہیں کہ ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی نا، تو ہاں اس میں آتا ہے کہ جو ان کی ایک رات کی نیکی ہے نا، جو انہوں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں، وہ تمام نیکیوں کے بدلے وہ یعنی کہ اتنی بھاری ہیں کہ جن کا کوئی یعنی کہ دنیا میں جس کا کوئی کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اللہ ہی نے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ پھر میرے ذہن میں آئی تو میں آپ کو سناؤں گی۔ پھر فضائل حضرت عمر فاروق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اس لحاظ سے یہ مراد رسول بھی ہیں، یعنی آپ نے دعا کی اور یہ اسلام لائے۔ پہلی بار ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلان نماز ادا کی، اسی لیے آپ نے انہیں فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے کا لقب عطا کیا۔ اب یہ لقب جو ہے نا، اس کو یہاں انڈر لائن کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، مراد رسول اور فاروق اعظم۔ پھر آپ اسلام پر بہت زیادہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ان کی تھوڑی سی یعنی کہ اسلام کے معاملے میں نا کمپرومائز نہیں کرتے تھے بالکل بھی۔ پھر عاملین سے پورا پورا حساب لیتے، اگر کسی سے کوئی جرم ثابت ہوتا تو اسے سزا بھی دیتے۔ مثلاً ایاز بن غنم ہے، انہیں قیمتی لباس پہننے پر سزا دی۔ سعد بن وقاص نے اپنے مکان کے باہر کوئی ڈیوڑی بنائی ہوئی تھی کہ لوگ آتے جاتے وہ ان کو ذرا مشکل ہوتی تھی ان سے ملنے میں، ان کی ڈیوڑی گرائی۔ خالد بن ولید جیسے جرنیل کو معزول کیا۔ امیر معاویہ جیسے بہت بڑے گورنر آپ سے کامتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے رسول کے سامنے برملا یہ موقع بیان کیا کہ جب ہم حق پہ ہیں تو دب کر صلح کیوں کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں میں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ شدید بیان کیا۔ اب نا یہ آبجیکٹیو کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے لیے ابو بکر کے لیے مہربان، حضرت عمر کے لیے شدید کا لفظ آیا، حضرت عثمان کے لیے سچا اور شرم و حیا۔ ان کا نمایاں وصف شرم تھی، آپ کی حیاداری ضرب المثل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حیاداری کی پاسداری کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور زانوئے مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی آپ کے جو ٹانگ ہے نا، کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی حد میں آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کیا، سنبھل کر بیٹھے۔ صحابہ نے اتنے اہتمام کا سبب پوچھا تو کہا کہ عثمان کی حیا سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ حد درجہ سخی اور فیاض تھے، آپ کا لقب غنی ہے، بہت غلام آزاد کروائے۔ اسلام کے لیے جو دینا تھا فنڈز وغیرہ آپ جسے کہیں بیت المال کے لیے، مختلف غزوات کے اوپر انہوں نے ڈھیروں ڈھیر مال دیا ہمیشہ۔ اور پھر حضرت علی بہترین قاضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس قول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے اس حضرت علی کے علم اور فضل کا یعنی کہ ایک طرح سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ اصل بات یہی ہے کہ علوم نبوت کے بحر بے پایاں تھے۔ بحر بے پایاں یعنی بہت بڑا جیسے سمندر ہوتا ہے نا، ایسی چیزیں آپ کو علم کی حیثیت سے ملی ہوئی تھی۔
آپ اس میدان میں تمام صحابہ سے بلند تر تھے۔ فقہ ہے، اجتہاد ہے، یعنی یہ شریعت کے جو مزید آگے ہیں کہ جو گتھیاں سلجھانے والے معاملات ہوتے تھے دین کے اندر، آپ کو ید طولہ حاصل تھا، یعنی بہت ایکسپرٹ تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ فقہ کے آپ شہر یار تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ہم میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں، یعنی پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کے لیے ہم آپ کو قاضی مقرر کرتے ہیں۔ پھر فصیح بلیغ خوش بیان خطیب تھے، یعنی زبان آوری بہت زبردست تھی، تقریر ایسے کرتے کہ جیسے علم کے موتی بکھیر گئے ہیں۔ آپ کے خطبات نہج البلاغہ، یہ بک کا نام ہے، اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کے بارے میں آتا ہے، صحابی انصاری تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ قرآن کی جمع تدوین ہوئی، ان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کاتب وحی، یعنی وحی آتی تو یہ لکھتے تھے، فقی بھی تھے۔ اسلامی احکام یعنی جو احکامات تھے نا، صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اسی لیے آپ نے علم الفرائض کا سب سے بڑا انہیں عالم قرار دیا۔ علم الفرائض علم وراثت کو کہتے ہیں، یعنی میراث کی تقسیم میں ورثہ کے حصے نکالنے کے علم میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ ایسے معاملات میں لوگ حضرت زید کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اہل مدینہ آپ کو صاحب فتویٰ بھی کہتے تھے، گویا آپ جیسا عالم علم الفرائض اور کوئی نہیں تھا۔ اب یہ انڈر لائن کریں گے کہ علم الفرائض کا سب سے بڑا عالم۔ ابی بن کعب، انہوں نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام قبول کیا، تورات کے عالم تھے، بعد میں آپ قرآن کے سب سے بڑے قاری بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند عطا کی، یہ سرٹیفکیٹ، سید القراء، قاریوں کے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابی بن کعب نے اس مہربانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے تم سے قرآن سننے کا حکم دیا۔ یہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل ہے، آپ کا تعلق انصار سے تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور بڑی تندہی سے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی اور انتظامی قابلیت کی بنا پر آپ کو یمن کا امیر بنا دیا۔ حضرت معاذ بن جبل وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو حلال و حرام کی تمیز کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کہا معاذ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم، اور ان جیسا عالم رہتی دنیا تک کوئی نہ ہوگا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح امین الاسلام، آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ، زہد، تقوی، غیرت ایمانی، محبت اسلامی کے اعلیٰ اوصاف سے متصف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت آپ کا شیوا ہے اور آپ جیسا امانت دار کوئی اور نہ ہوگا، اسی لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا لقب عطا کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے واسطے ہمارے اوپر کوئی امانت دار شخص مقرر کیجیے۔ آپ نے فوراً ابو عبیدہ کا نام لیا کہ بے شک وہ امانت دار ہیں۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے، یعنی حبشہ بھی اور مدینہ بھی۔ شام، عراق، فلسطین کی مہموں میں اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ 81 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ اب حدیث نمبر 24 ہے، اصل میں ہماری رہ گئی ہیں 3 حدیثیں، پھر ہمارا یہ حدیثوں کا چیپٹر بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے مختلف چیزیں ہم نے سیرت النبی کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے پڑھنی ہیں۔ تو اب میں یہ چاہوں گی کہ ابھی میں ایک ریکارڈنگ یہ والی یہاں پہ کمپلیٹ کر لوں، اور ایک ریکارڈنگ آپ کے لیے اور کر لوں جو چھٹیوں سے پہلے آپ کو شیئر کر دی جائے، اور اس کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی، ہوپ فلی اللہ کرے کہ کالج کھل جائیں۔ کالج کھل گئے تو پھر کلاسز میں اگلی چیزیں ہم پڑھیں گے، اور اگر کالج اللہ نہ کرے نہ کھلے تو پھر یہ جو اگلے چیپٹرز ہیں پھر میں اسی طرح آن لائن آپ کو لیکچرز شیئر کر دوں گی۔ اور جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے وہ سارے کا سارا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، یعنی آپ کو ایگزام کے اندر یہ ساری چیزیں آنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اینڈ کی چیزیں ہیں نا، جو میری کلاس ہے سیرت النبی کے حوالے سے، انہوں نے یہ کچھ چیزیں میثاق مدینہ سے پہلے پڑھ لی ہیں، ہجرت مدینہ کے نتائج اور مباحثات وغیرہ۔ تو پھر یہ چیزیں جیسے ہی کالج کھلتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزید چیزیں بھی کچھ دیکھ لیں گے، اور اسی کے حساب سے پھر آپ کا پیپر بنا لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ روکتے ہیں، میں دیکھوں گی اگر مجھے کچھ وقت ملا تو میں کچھ اور چیزیں اپلوڈ کر سکی تو ضرور کروں گی۔ تو یہ میں یہاں پہ روک رہی ہوں، نیکسٹ میں آپ ریکارڈنگ نیکسٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 24 کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔